کرتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا. کیوں بھائی نام سنا ہے؟ ایک دوسرے امام ہیں جو ان کے شاگرد تھے اور انہی کے زمانے میں تھے، وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. دونوں اپنے وقت کے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ استاذ ہیں اور امام احمد ابن حنبل ان کے شاگرد تھے. ایک دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو خبر ملی کہ امام احمد اپنے استاد سے ملنے آ رہے ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بہت خوش ہوئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ایک ایسا عالم آ رہا ہے جو اپنے علاقے کا امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، ایک بزرگ ہے، وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو اس کے اعزاز میں کھانے تیار کرو. تو طرح طرح کے کھانے تیار کروائے. حضرت امام احمد ابن حنبل پہنچے، اپنے استاد سے بغلگیر ہوئے، بات چیت کی. تھوڑی دیر میں دسترخوان بچ گیا جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے. امام احمد ابن حنبل بسم اللہ کر کے ہاتھ دھو کر کے بیٹھے اور بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا. جتنا کھانا دسترخوان پر تھا سارا کھا گئے. اب گھر میں جو پلیٹیں گئی وہ خالی. گھر والے بڑے فکر مند ہوئے کہ بھئی یہ کیسا بزرگ ہے، کیسا اللہ والا ہے، اس نے تو ساری پلیٹیں ہی صاف کر دی، ڈونگے کے ڈونگے صاف کر دیے. رات کا وقت تھا. امام صاحب کو، امام احمد ابن حنبل کو ایک کمرے میں جگہ مل گئی. امام شافعی رحمہ اللہ نے کی بیٹی صاحبزادی نے وہ کمرہ صاف کیا، جانماز لا کے رکھی، وضو کے لیے پانی رکھا کہ ایک امام آ کے ٹھہرے گا اس کمرے میں، اتنا بڑا بزرگ اور علامہ ٹھہرے گا تو رات میں اٹھ کے وہ تہجد پڑھے گا، تو اس کے لیے تہجد کے نماز کے لیے وضو کا انتظام، جانماز کا انتظام سارا مرتب کر کے کمرہ تیار کر کے وہ گئی. فجر کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل کے کمرے میں امام شافعی کی صاحبزادی آئیں تو حیران رہ گئی کہ کمرے میں پانی سے بھرا ہوا لوٹا بھی جو کا تو رکھا ہے، پانی استعمال ہی نہیں ہوا، اور مصلی جیسا لپٹا رکھا تھا ویسے ہی لپٹا ہے، گویا مصلی بچھا ہی نہیں. تو اب بیٹی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. امام احمد جانے کے لیے تیار ہوئے. امام شافعی گھر میں تھے. اطلاع ملی کہ امام احمد جانا چاہتے ہیں تو بیٹی نے پکڑ لیا باپ کو اور کہا ابا جان آپ کہتے تھے اپنے وقت کا امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، بزرگ ہے، اس کے لیے طرح طرح کا کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہو گیا. ابا جان یہ کیسا بزرگ ہے جس نے سارے ڈونگے صاف کر دیے؟ بزرگ تو تھوڑا سا کھاتے ہیں، اس نے تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا. اور پھر رات میں نے وضو کا پانی رکھا تھا، میں جب صبح کو گئی تو دیکھا وضو کا پانی ایسے ہی رکھا ہے، گویا یہ آدمی رات بھر سوتا ہی رہا، اس نے اٹھ کر کے تہجد ہی نہیں پڑھی. یہ کیسا بزرگ ہے؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیٹی کو سمجھایا، بیٹی وہ مہمان ہے، مہمان کے سلسلے میں ایسی باتیں نہیں کہتے کہ نہیں یہ میرے 2 سوالات ہیں آپ معلوم کیجیے. امام شافعی رحمہ اللہ باہر جاتے ہیں. دیکھو رزق حلال کا اثر. امام شافعی رحمہ اللہ باہر جاتے ہیں اور امام احمد ابن حنبل سے کہتے ہیں کہ بھئی میری بیٹی نے یہ 2 سوال کیے ہیں، تم اس کا جواب دیتے جاؤ تاکہ میں اپنی بیٹی کو مطمئن کر سکوں. تو امام احمد جو جواب دیتے ہیں وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں حضرت جب میں ہاتھ دھو کر آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جتنی چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں سب کی سب رزق حلال سے تیار ہوئی ہیں، اور اتنا حلال اور پاکیزہ کھانا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے انوارات کو گرتے ہوئے اس پر دیکھا. تو میں نے سوچا
کہ اس مقدس اور پاکیزہ کھانے کے ایک ایک ذرے کو اپنے پیٹ میں اتار لوں تاکہ یہ انوارات میرے دل و دماغ کو منور کر دیں۔ اس لیے حضرت میں نے ایک لقمہ نہیں چھوڑا، کیونکہ اتنا پاکیزہ کھانا مجھے دنیا میں اور کہاں مل سکتا تھا، تو میں نے سارے برتن صاف کر دیے۔ اچھا تو رات بھر سوتے کیوں رہے؟ تہجد کہاں گئی؟ کیوں وضو نہیں کیا تم نے؟ تو اب دوسرا جواب سنو۔ کہنے لگے حضرت میں نے آپ کے دسترخوان پر رزق حلال کھایا تھا، رزق حلال کی برکت میں نے محسوس کی۔ حضرت رات میں اٹھ کر کے وضو تو وہ کرے جو سویا ہو، میں پوری رات عبادت میں لگا رہا، میں نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے پوری رات اللہ کے کلام سے مسائل نکالے ہیں تاکہ امت کو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا راستہ دکھا سکوں۔ یہ آپ کے ہاں کھا کر کے رزق حلال جو میں کمرے میں گیا تھا، یہ اس رزق حلال کی برکت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح حلال کی برکت ہوتی ہے اسی طرح حرام کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو کہ جو لقمہ پیٹ میں جائے وہ حلال کا ہونا چاہیے، اور فکر مت کرو جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ ملے گا، ایک لقمہ بھی تمہارے حلق سے کوئی چھین نہیں سکتا، اب جو تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کی تقدیر میں رزق لکھ دیا اور ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے حلال طریقے سے لے لے چاہے حرام طریقے سے، مگر ملے گا اتنا ہی جتنا تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر اتنا ہی ملنا ہے تو پھر حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آؤ ہم طے کریں کہ ہم جو کمائیں گے جو کھائیں گے وہ حلال کا ہوگا انشاءاللہ۔ آج جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، طے کرو کہ خدا کے خوف سے ہم حرام و ناجائز سے اپنے دامن کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہم حرام نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ سونگیں گے نہ اس سے نشہ حاصل کر کے اپنے رب کو ناراض کریں گے۔ خدا کے خوف سے چھوڑو گے یا میرے کہنے سے چھوڑو گے؟